وہ ایک طوفانی رات کی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بے بسی کے آنسوؤں سے تر تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے چمکتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ میری بیوی مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا۔ میری بیوی کے بھائی اور چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی تھی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گات لگا کر فائرنگ دونوں طرف زندگی اجیرت تھی۔ جرگے نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرہ میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ۔ دھیمے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان۔ گھر میں خوشیاں بنائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی میٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں میری بیوی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے پورے خاندان سے گن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوگی، زندگی سے اس نے بہت کچھ مانگا ہوگا۔ وہ پوری طرح کام رہی تھی، خوف اور دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ذرا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر وہ بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی، صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی۔ پہلی بار میں سارا دن گھر سے باہر رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بس اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا رہا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ رات کو گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل پگھل گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا، وہ رو پڑی۔ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے ہی دن امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی ہے، اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب مہینے بعد امی اور بھابھیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھر ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں طوفان چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو وہ جگنو پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا پاگل تمہیں پتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بے فکری کے لہجے میں بولی مجھے معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ تم ہو نا میرے ساتھ، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔